اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں. تو ہر مشرک جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، خواہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہو یا دوسرا ہو، جو اللہ کے ساتھ کسی طرح بھی کوئی حصے دار مقرر کرے. تو حق کو چھپانے والے کافر، کفر کا لفظ جو بولا جاتا ہے شرک کے علاوہ، تو حق کو چھپانے والے یا انکار کرنے والے، تو ان پر یہ لفظ بولا جاتا ہے. الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. اور یہ روکنے والے طرح طرح کے انداز ہیں، جیسے مسیلمہ کذاب تھا، یا یہ یہودی تھے، یعنی وہ عالم بھی تھے، تو وہ طرح طرح کے عیب نکالتے. مشرکین مکہ تھے، وہ انکار کرتے تھے. اسی طرح زور جبر سے توحید کو روکنا، جیسے فرعون تھا اور یہ نمرود، حامان وغیرہ، اس طرح کے لوگ، ابو جہل، برار زور لگاتے ہیں کہ اللہ کی راہ بند کر دی جائے. اور ان سب کا جو سرگنا ہے، امام ہے، وہ ہے ابلیس. تو وہ لوگ جو کافر ہیں اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اضل اعمالہم، تباہ ہو جائیں گے ان کے اعمال، یا تباہ کر دیے جاتے ہیں ان کے اعمال. ایک تو ہے جو تھوڑا بہت وہ نیکی کا کام کرتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ تھے، حج بھی کرتے تھے، تلبیہ بھی بولتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر بھی کرتے تھے، صفائی بھی رکھتے تھے، حاجیوں کو پلانا. ایک تو اس طرح کے جو نیکی کے کام ہیں وہ کام کریں گے، لیکن کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی، تو وہ اعمال سارے تباہ کر دیے جائیں گے. اور دوسرا کہ جو ان کے یہ روکنے کے لیے اپنے ہتھ کنڈے ہیں، مکر ہیں، فریب کاریاں ہیں، جھوٹ ہے اور زور ہے اور قوت ہے، تو ایک دن آنے والا ہے کہ ان کے یہ زور توڑ دیے جائیں گے، ان کو یعنی تباہ و برباد کر دیا جائے گا، کچھ نہیں ان کا بچے گا. تو یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایماندار ہیں اور اچھے کام کرنے والے ہیں ایمان کے ساتھ، وآمنوا، اور ایمان لے آئے ہیں، بما نزل علی محمد، جو کتاب نازل کی گئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور وہ سچ ہے ان کے رب کی طرف سے. تو جب یہ تسلیم کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، کفر عنہم سیئاتہم، مٹا دیے جاتے ہیں ان سے گناہ. جو گناہ ان کے ہیں چھوٹے موٹے، تو وہ سارے چھوڑ دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت کی، کیفیت کی اصلاح کر دی جاتی ہے، یعنی جو ان میں کمیاں، کوئی بھول چوک، کوئی کوتاہی، کوئی کسی طرح بھی کوئی غلطی ہو جائے، تو ان اعمال کی اصلاح کر دی جاتی ہے. یعنی کفار کے مقابلے میں ان کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں اور ان کے اعمال کی اصلاح کر دی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شمار فرمایا. آمین. ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ یعنی جو تقسیم ہے اللہ تعالیٰ جو ونڈ کرتا ہے، یہ اس لیے ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں وہ پیروی کرتے ہیں باطل کی، وہ کام جو حرام ہیں، ناجائز ہیں، جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، تو وہ ان کی پیروی کرتے ہیں. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ، اور بے شک مومن جو ہیں وہ پیروی کرتے ہیں ان حکموں کی جو ان کے رب کی طرف سے سچے نازل ہوتے ہیں. یعنی یہ ان کے اندر فرق ہے. تو یہ کیسے یعنی اکٹھے ہو جائیں گے؟
جو اب جو عام معنی نظر آئے گا، جو اللہ کی بغاوت کرے، سرکشی کرے، اللہ کے حکموں کو نہ مانے، اللہ کے ساتھ شرک کرے، خواہ وہ قبر کی شکل میں ہو، بت کی شکل میں ہو، جانور کی شکل میں ہو، کسی درخت کی شکل میں ہو، جس میں بھی اللہ کے مقابلے میں جو پوجے جاتے ہیں، خواہ کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، کیونکہ وہ ان چیزوں کی پیروی کرتے ہیں جو باطل ہیں۔ کذالک یضرب اللہ، اس طرح اللہ بیان کرتا ہے للناس، لوگوں کے لیے، امثالہم، ان لوگوں کی مثالیں، یعنی کفر کو اللہ الگ کرتا ہے، ایمان کو الگ کرتا ہے، اور برے کاموں کو اللہ الگ بیان کرتا ہے، اور صالح کاموں کو اللہ تعالیٰ الگ بیان کرتا ہے، حرام کو الگ بیان کرتا ہے، حلال کو الگ بیان کرتا ہے، توحید کو اللہ تعالیٰ الگ بیان کرتا ہے، اور شرک و کفر کو اللہ الگ بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم جو ہے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جب تمہارا آمنا سامنا ہو کفار سے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بعد میں آنے والے مومن جو ہیں، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنیں اڑا دو تاکہ ان پر ہیبت بیٹھے، اور جو ہے معاملہ وہ ڈر جائیں اور اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے۔ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ خوب ان کو قتل کرو، ان کے خون بہاؤ، کہ یہ معاملہ کرو۔ فشد الوثاق، اور سختی کرو ان پر۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، اور جو ہمارا احسان ہے اس کے بعد، وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ، یا وہ قیدی تم بنا لو تو ان کو احسان کر کے چھوڑ دو، فدیہ لے کر چھوڑ دو، یا ویسے معاف کر دو جیسا موقع محل ہے، یعنی فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، کہ دونوں تمہیں اجازت ہے کہ لیکن کہ ان پر ہیبت بیٹھ جائے۔ تو ہمارا حال تو اس کے بہت ہی الٹ ہے، لڑنے کی بجائے، جہاد قتال کرنے کی بجائے ہم تو تابع داری میں لگے بیٹھیں کہ کس طرح پوری دنیا کے کفار راضی ہو جائیں اور ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس طرح جنت نہیں ملتی، تکلیف اٹھانا ہوگی، یہ کام کرنا ہوں گے۔ حتیٰ تازہ الحرب، یہاں تک کہ رکھ دے جنگ، اوزارہ، اپنے ہتھیار، یعنی جنگ اتنی کرو کہ کفار جو ہیں وہ ہتھیار پھینک کے بھاگ جائیں، راستہ چھوڑ دیں، تو پھر جو ہے تمہیں اجازت ہے کہ کچھ نہ کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سے اللہ انتقام لے لیتا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو انتقام لے لیتا ہے، ان کی پکڑ کرتا ہے، اور اگر نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ کسی اور معاملے میں جو ہے امتحان لے لیتا ہے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے ایک دوسرے سے لڑا کر، کہ ایمان پر کون پکا رہتا ہے، ایمان کے لیے، توحید کے لیے، اسلام کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے کون لڑتا ہے، اور اپنی انا کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنی زمین کے لیے کون لڑتے ہیں، اپنے امام کے لیے، اپنے حاکم کے لیے، یعنی کفر کے سرگنے کے لیے کون لڑتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ چاہے تو خود ان کو پکڑے اور انتقام لے لے، جیسے عاد اور سمود سے لیا، جس طرح فرعون سے لیا، تو اللہ تمہیں لڑائی سے بچا لے، لیکن یہ کہ تمہیں اکثر اللہ آزماتا ہے، اور ایسا بھی کرتا ہے اور تمہیں آزماتا بھی ہے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور سن لیں وہ لوگ جو قتل کر دیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی شہید کر دیے جاتے ہیں، فلن یضل اعمالہم، ہرگز نہیں ضائع کیے جائیں گے ان کے اعمال، یعنی ان کی باقاعدہ قدر کی جائے گی اور ان کو بہت زیادہ اچھا جو ہے مقام دیا جائے گا۔ سیہدیہم، اللہ ان کو ضرور رستہ دکھائے گا سیدھا جو جنت میں جانے والا ہے، اور اس کے تابع داری کا رستہ، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی جو ہے اصلاح فرما دے گا، ان کی حالت کی، کیفیت کی۔ تو حالت کیفیت کی جو ہے اصلاح وہ کیا ہے کہ اللہ زور دے دے، قوت دے دے، اللہ حاکم بنا دے، اللہ جو ہے کفر اور شرک میں جو ہے آڑ بنا دے، فرقان بنا دے، تو یہ سب اللہ کے پاس اختیار ہیں۔ یدخلہم الجنت، اور وہ داخل کیے جائیں گے جنت میں، تو عرف علیہم، وہ اس کو پہچان رہے ہوں گے، یعنی ہر جنتی
جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک بنی اسرائیل کی مثال دی کہ اے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی مارو اس پتھر پر تو 12 نہریں جاری ہو جائیں گی اور ہر قبیلے کو اس کی نہر کا اوپر نام لکھا ہوگا، وہ اپنی جگہ پہچان لے گا کہ میرا یہ ہے، یہ یہودا کا ہے، یہ لاوی کا ہے، یہ یوسف کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، تو یہ وہ پہچان لیں گے۔ اسی طرح جنت پر ہر ایک کی پہچان ہوگی، وہ اپنی ہی جنت میں جا کے دروازہ کھولے گا، ایک ہے مرکزی دروازہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھولیں گے، پھر اس کے بعد داخلے کی اجازت ملے گی اور پھر سارے اپنے اپنے جنت میں چلے جائیں گے، اس طرح بانٹ ہوگی تو وہ اس کو پہچان رہے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پہل کیا ہے؟ پہل ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہاں تو اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا، تو پھر میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ پہل کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا ہے، اور پھر کیا ہے کہ میں تمہیں سزا نہیں دوں گا۔ اوفو بعہدی، تم میرا وعدہ پورا کرو، اوفو بعہدی، میرا وعدہ پورا کرو، اوفے بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ تو پہلے ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، یعنی ہمارے اعضاء درست بنائے ہیں، یہ نہیں کہ معاذ اللہ۔ تو یہ جس طرح بعض لوگوں کا ہے عقیدہ کہ معاذ اللہ اپنے مبارک ہاتھ اللہ نے لایا اور جوڑ جوڑ جو ہے ان کو سنوارا اور ناک سیدھا کیا، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر تم مدد کرو گے اللہ کے دین کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اور پھر فائدہ کیا ہے؟ یثبت اقدامکم، گاڑ دے گا، جما دے گا تمہارے قدموں کو، تم ہلو گے نہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فتعص لہم، پس ان کے لیے پکڑ ہے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، تباہ کر دیے جائیں گے ان کے اعمال۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے انہیں سزا دی جائے گی، کارہوا ما انزل اللہ، وہ بغض رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے اور برا سمجھتے تھے جو اللہ نے اتارا ہے ان کو، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو ان کے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے۔ جس طرح اللہ کے نبی سے بغض رکھے اور آپ کے کسی حکم سے بغض رکھے، یہ وہ منافق ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، یعنی کلمہ پڑھے لیکن بغض رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان سے کراہت کرے، یعنی اپنے دل کے اندر برا خیال کرے اللہ کے حکموں کو، تو ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، تباہ کر دیے جائیں گے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں چل کر نہیں دیکھا، فینظروا، دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انجام ہوا ان سے پہلے کفار کا، دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی کے دھانے کھول دیے، وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے پچھلے جو آنے والے تھے ان کے لیے ان کی مثالیں جو ہیں بیان کی۔ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، یہ سارا معاملہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے، کار ساز ہے مومنوں کا، وان الکافرین لا مولا لہم، کافروں کا کوئی کار ساز نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔